پر ظلم کرتے ہیں، لیکن نہ آپ کے پاس نہ توڑ کر سکتے ہیں جادو کا، نہ آپ کے پاس نالج ہے کہ میں نظر کا توڑ کیسے کروں، نہ آپ کے پاس جن سے مقابلہ کرنے کا۔ میں آپ کو بتاؤں اگر اسے ہوا ہی کچھ نہیں، کچھ اور ہے تو بتاتا ہوں میں کہ یہ ہو گیا، تو میری ایسی منحوس زبان سے نکلے گا اس کو ہو گیا ہو جائے گا۔ جیسے خواب کی تعبیر بتانے والا جو ہے نا، حکم ہے نا کہ خواب کسی کو نہ بتایا کرو سوائے اس کے جو اس کا نالج رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تو اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اب جو معبر منہ سے کہہ دے وہ اس سے برا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جانتے ہوئے بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں لیکن وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ تم اس میں سے نکالو جس سے اس کو انتباہ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ مت بتاؤ کہ تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ یہ ہمیں قرآن سے اصول ملتا ہے، اس سے بتاؤ بھائی یہ احتیاط کرو۔ یعنی خواب عزیز مصر کو آیا نا، سنایا اس نے، بڑے بڑے تھے نا وہاں عالم، اس دور کے عالم، نہیں بتا سکے تعبیر۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، کافی سارے لوگ ہیں تو اس میں کیا بتایا؟ بات کرتے ہیں۔ بندوبست کر لو، 7 سال قحط آئے گا، گندم محفوظ کر لو، جی اس کی ساری ٹیکنیک بھی بتا دی نا۔ تو اس لیے جو منہ سے نکلتی ہے نا بات، خاص کر معالج کی یا معبر کی، وہ پوری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو کویشچن کیا جاتا ہے نا، ہمیں بتاؤ جی کس نے کیا ہے، کون ہے اور کیا ہوا ہے، یہ شیطان برگلاتا ہے۔ پوچھو اس سے، 99% زیرو نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے اس کو۔ زیادہ سے زیادہ کہے گا اس پر جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کسی قریبی نے کیا ہے، ہاں جی کافی سارے لوگ ہیں۔ قریبی نے کیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب قریبی میں بہت سارے ہوتے ہیں، گھروں میں پتہ ہے میرے بھائی ہیں مجھ سے خندق کھاتے ہیں، میرے فلاں ہیں، آتا نا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خبیث ذہن پڑھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے، وہ شیطانیت ہوتی ہے۔ ذہن کو پڑھنا شیطانیت ہے۔ راز رکھنا، راز رکھنا، یہ دیکھیں کتنی ہماری بدبختی ہے، ہم بڑے بڑے فلاسفر بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہمارے پاس ڈگری ہیں۔ مجھے کوئی مائی کا لال بتائے کہ کیا قرآن میں یا حدیث میں یوسف علیہ السلام کا تو نام ہے، زلیخا کا نام ہے؟ نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ وہ ساری دنیا کہتی یوسف زلیخا کا قصہ ہے جی، اس نے اس کے اور کوئی راز، نام بھی اسی کے راز میں رکھا میرے رب نے، ہے جی، اس کا نام بھی نہیں رکھا۔ چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا لال قرآن و حدیث سے نکال کے بتائے کہ زلیخا کا قصہ، وہ زلیخا کی نام تھا اس عورت کا، عزیز مصر کی بیوی کا زلیخا نہیں ہے۔ اسرائیل کوئی فرشتہ نہیں، ہم نے اسرائیل بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے نام۔ کرو نا اسٹڈی، تمہیں یہ دھوکے بازوں نے ایسے ایسے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے کہ تم اس کو جو بات، جو رسومات ہیں، ہم نے ان کو ایسا سمجھ لیا جیسے یہ اسلام ہے۔ اسلام تو مکمل ہوا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کی باتیں اسلام نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اسلام مکمل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، کون سا دن تھا؟ حج کا دن تھا، عرفات تھا، وہاں پر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم، الیوم کا معنی کیا ہے؟ آج کے دن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ڈگری جاری ہوگی، مہر لگ گئی، ٹھک، قیامت تک کے لیے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہوگی۔ بعد میں تاریخ شروع ہوتی ہے، ہم نے تاریخ اور اسلام کو مکس کیا ہوا ہے۔ 100 سال، 200 سال کے واقعات ہم نے اس کو اسلام بنا کر اپنی نسل میں بتا دیا۔ نہیں ایسا۔ صحابی کی بات کب اسلام بنتی ہے؟ جب اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹمپ آ جاتی ہے، اس کا قول ہے، فعل ہے۔ ہمیں اگر وہ قرآن و حدیث سے بات نہیں ٹکراتی تو وہ اسلام کی ہے۔
لیکن نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پہ پابندی نہیں لگائی. ٹھیک ہے. جو جانتے ہیں اس بات کو، حج 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی. انہوں نے دیکھا کہ لوگ حج کو ہی صرف آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، تو حج ختم ہو جاتا ہے تو کوئی آتا ہی نہیں. ہاں جی. اب انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگا. حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بڑا مشکل حج ہے. حج تمتع اگر فرض ہو جاتا تو لگ پتہ جاتا اجمیوں کو. حج تمتع کے لیے اتنی سختی ہے کہ اپنا جانور آپ کو اپنے جہاں مقام ہے وہاں سے آپ کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے، اور جتنے دن آپ احرام میں رہیں گے جب تک حج نہیں ہوتا. حج قران ہم کرتے ہیں نا، ہم حج قران کرتے ہیں. مکہ والوں کے لیے بھی حج کا اور طریقہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا نا، حج قران کیا، اور ہمیں حج تمتع پر اللہ مجھے معاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا اور ہم نے حج تمتع کرتے ہیں. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. اب حج کا موسم آتا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ یار اگر میں حج تمتع پر پابندی لگا دوں تو لوگ پھر آتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، یہاں اللہ کا گھر آباد رہے. پیچھے کیا تھا؟ اچھی سوچ تھی نا، ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، اب وہ مدینہ سے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. شام سے ایک وفد آیا ہوا ہے علماء کا، ان کے ساتھ اب وہ حج کی تیاری کے لیے جو میقات ہے، جہاں مدینہ سے ہم مکہ آتے ہیں جو میقات ہے، ہاں جی، بیرے علی جو ہے، وہاں پر وہ جب احرام باندھتے ہیں اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ میں حج تمتع کے احرام کی نیت کرتا ہوں. اب وہ جو علماء ہیں وہ کہنے لگے عمر کے بیٹے تیرے باپ نے تو اس پر پابندی لگا رکھی ہے. انہوں نے بولا دین میرے باپ کا نہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے؟ میں حج تمتع پہ نہیں. اسلام اس کو کہتے ہیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مار دیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا. فرمایا میں 3 موقع پر 3 جو تعزیرات میں نے نافذ کی، پھر جب اس پر رجوع کیا میں پوری زندگی پچھتاتا رہا. 3 کیا تھے؟ ایک حج تمتع پر پابندی لگائی، جب سمجھ آئی تو دی. نوحہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو درے مارنے کا حکم دیا. یہ بھی آرڈیننس دیکھیں نا، وہ سارا علم اللہ کے پاس. یہ میری اور آپ کے لیے بتانا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سبحان اللہ، پاک صرف اللہ کی ذات ہے. ایز اے انسان کچھ نہ کچھ اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح بھی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دی. اب صحابہ بھی، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے ہماری، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اب صحابہ سوچتے ہیں کہ شاید نماز میں کمی ہو گئی ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں. اب 2 رکعتوں کا فرق ہے نا، صحیح حدیث ہے پڑھ لیں، اس میں سبق ہے میرے قیامت تک کے لیے میری رہنمائی ہے. بھولتے نہیں ہم نمازوں میں، ہے نا. ہمارا نام ہی کیا رکھا ہے؟ انسان کیسے بنتا ہے؟ نسیان سے، بھولنے والا. آدم بھولے ہیں نا، وہ بھولے ہیں، اس وجہ سے تو ہمارا رگڑا چڑھا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں ذوالجدین، اس کو آپ پیار سے کہا کرتے تھے، لمبے ہاتھوں والا نا، پیار سے اس کو آپ چھیڑا کرتے تھے، وہ لمبے ہاتھوں والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار اس سے بھی کرتے تھے، کرتے سارے صحابہ سے تھے. ہوتا نا کسی سے کوئی دل لگی ہوتی. اس نے ذرا ہمت کی، اس نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں تخصیص ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تخصیص ہوئی ہے تو نہ میں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا
2 रखते पढ़ाएंगे। आपने फरमाया 2, अच्छा आओ जाकर, फिर आपने 2 रखते और पढ़ाएंगे। ये अब क़यामत तक के लिए रहनुमाई मिल गई है। अब 2 रखते पढ़ाई, आप में से भी कोई भूल जाए, मैं भूल जाऊं, जमात में करो। अब कल जिब्राइल नहीं आए, परसों नहीं आए, 4 दिन बाद नहीं आए, 10 दिन बाद नहीं आए, वही रुक गई। 28-29 दिन वही रुकी रही। आप परेशान हैं। आप ज़रा कैफियत को गौर करें, नोट करें कि क्या कैफियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रोज़ाना कुफार पूछते होंगे, हाँ जी कहाँ है, जवाब दो ना। इंसान ही थे ना सारे उधर, कि कोई और मखलूक थी? वो तो बड़े सख्त लोग थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आई तो आपने पूछा जिब्राइल क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे? अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये कहा था कि मैं कल बताऊंगा, आपने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। समझें, कायदे को समझें, अल्लाह और मखलूक में फ़र्क करके देखें। फिर जब 28वें 29वें दिन वही आती है तो फिर भी इन सवालों का जवाब अल्लाह ने नहीं दिया। कि ये कहते हैं कि सहाबे काफ की तादाद कितनी है, कोई कहता है 6 है और 7वां कुत्ता है, कोई कहता है 7 है और 8वां कुत्ता है। इनसे कहो कि ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये हिकमत है उसकी, उसने नबी को भी नहीं बताया। रूह क्या है ये पूछते हैं, इन्हें बोलो कि ये रूह अम्रे रब्बी है, एक अल्लाह का हुक्म है। ये कैसी है, ये लाल है या पीली है, पग पहनती है या पगड़ी पहनती है, क्या है, नहीं बताया। सिर्फ कितना बताया, रूह अम्रे रब्बी है। अब ये जो हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में रूहें आती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आती हैं रूहें कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आदमी मर जाता है, जब एक रूह को निकाला जाता है वो पहले आसमान की तरफ जाती है। अगर नेक रूह है, कुरान में देख लें वो क्या कहते हैं फरिश्ते, कैसे इस्तकबाल करते हैं। अगर बद है तो वो कहते हैं वो छी इस बदबू वालियाँ खड़ो किधरे हो, यही है ना, ये है नहीं, कुरान में है नहीं। तो फिर जब हिसाब किताब कब्र से हो जाता फिर रूहें बंद कर दी जाती हैं बरज़ख के अंदर। और बरज़ख में 2 मकाम है, इल्लीन व सिज्जीन का, एक गुनाहगारों के लिए और एक जन्नतियों के लिए। फिर वो बंद कर दी जाती है, फिर वो दुनिया में नहीं आ सकती। अब ये जो हमें नजर आता है जी फलां की रूह आ गई, फलां की रूह आ गई, ये जिन है, जिन समझो इसको। आज तो लोग जिन्नों को हाजिर करके तो ड्रामे दिखा रहे हैं। वो कितों आया है, वो कहता मैं फलां जगह आया, ताकत दिखा, ताकत दिखा। ये क्या है, ये तो जाती तशहीर है। वो इलाज कराने आया, तुम अपने ढोंगना शुरू कर दिया तुमने, है जी। ये जिन है, जिन, इसको कहते हैं हमजाद। इसके बारे में कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ये कहो रब्बी अन्नी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शैतान, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शैतान व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये अल्लाह बता रहा है कि तुम दुआ मांगो मुझसे कि मुझे हमें पनाह दे दे अल्लाह, हम अल्लाह की पनाह में आए कि ये हमारे पास हाजिर ना हो। तो हम हाजिर करके हम घमंड करते हैं, देखो मैंने हाजिर कर दिया। ये रूह नहीं है, ये जिन है। वो जानते हैं तुम्हारे सारे मामला। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ अल्लाह ने एक जिन को पैदा किया। जब शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी तो उसने बोला या अल्लाह ते आदम की औलाद तो बहुत सारी होगी, तो मैं तो अकेला हूं, मैं इनको कैसे गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं हर आदम के बेटे के साथ, हर आदम के बेटे के साथ एक तेरी ज़ुर्रियत पैदा करूंगा, एक तेरा जिन पैदा करूंगा, जिसको हमजाद बोलते हैं। वो तुम्हारे साथ जब पैदा हुए तुम मर जाते हो, वो तुम्हारी कब्रों पे रह जाते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे घर के भेती हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक सब कुछ जानते हैं। जब उससे पूछता है या उसको अलका करता है तो आप बोलते हो बड़ा पहुंचा हुआ है। आप मुझे बताएं कि आप किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शोबदेबाज बैठे हुए हैं, जादूगर बैठे हुए हैं, जो जादूगर हैं मगर वो पीर बने हुए हैं। यूरोप के अंदर या बाहर की दुनिया में जादूगर अपने आप को घमंड से कहता है कि आई एम मैजिक मैन। यहां जादूगर अपने आप को कहता है मैं अल्लाह का वली हूं। सुने, पहचान करें, अल्लाह का वास्ता दीन समझें। खाली घोंसलों पर ना चलें, धागों तवीज़ों पर ना चलें, किस्से कहानियों पर ना चलें। आओ कुरान हदीस को देखो, तुम्हें ये सारा फ्रॉड समझ आ जाएगा। वो नहीं है रूहें, वो जिन है। शयातीन जिन भी हैं, मोमिन जिन भी होते हैं। खाली जिन
شیطان جیسے انسانوں میں بھی شیطان ہے نا, وہ شیطان ہے نا جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہ شیطان ہے. کسی نے پوچھا نا کہ انسان شیطان کو کیسے پہچانے, کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی شیطان ہے. ان فرمان رمضان آ رہا, رمضان میں دیکھ لینا, جس کے طور طریقے چینج آئے تو وہ انسانی شیطان ہے. جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا وہ شیطان ہے, رمضان بھی ہے. یہ پہچان بتائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آئے تو آپ بتائیں, اور اس بدبخت کے پاس کیا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے اور سارا کچھ بتا دیتا ہے. تمہارا نام یہ ہے, تم یہ کر کے آئے ہو, تم نے یہ کیا, تمہاری پاکٹ میں یہ ہے, تمہاری امی نے یہ کہا تھا, تمہارے باپ نے یہ کیا, فلاں سن تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا. اب تمہارا اس پر ایمان لٹ جاتا ہے, تم برباد ہو جاتے ہو, کیونکہ وہ کاہن ہے. وہ کاہن ہے. ذرا پیمانہ کرو, کسوٹی لاؤ حدیث اور قرآن پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے, آپ کی پیاری بیوی پر الزام لگتا ہے جھوٹا ہے. آپ کتنی اذیت میں رہے, کتنے دن رہے, جب تک وحی نہیں آئی آپ کو کلیئرنس نہیں ہوئی. تو غیب جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, سورہ الاعراف, اس میں اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے, الا ما شاء اللہ. ولو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میں علم غیب جانتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی وبال آتا, میری بیٹیوں پر کوئی سختی آتی, مجھ پر کوئی سختی آتی, تو میں پہلے ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. الاعراف پڑھ لو سورہ, جہاں سے مرضی ترجمہ کروا لو. تمہیں قرآن سے اس لیے دور کیا گیا ہوا ہے. بڑے بڑے گروہ جو اپنے آپ کو داعی اسلام کہتے ہیں, عمریں گال دیتے ہیں اس لائن میں, مگر جب ان کو قرآن کے ترجمے کا بولو تو ان کو آگ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے آسان ہے, تم کہتے ہو مشکل, اس کا مطلب تم بے ایمان ہو. اللہ فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی اس کو سمجھنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار. سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی سے مراد کافر, ہندو, یہودی, عیسائی, مسلمان, جو چاہے اس کو سمجھے, میں نے آسان کر دیا اس کو. آج وہ سمجھ رہے ہیں نا, قرآن کو سمجھ رہے ہیں نا, کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیسے زبردست مسلمان ہو رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ قیاسوں پر نہیں چلتے. تحقیق کی, سائنس نے ثابت کیا کہ یہ بات تو حق تھی. انہوں نے ہزاروں سال لگائے تحقیق میں. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر وہ کہتا ہے سبحان اللہ, یہ ہے ہی کلام اللہ کی ہے, یہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر اس نہج پہ پہنچے, اور قرآن نے تو 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح ہے. یہ ہے اس کی حقانیت. ہمیں اسلام کی حقانیت کب پتہ چلے گی؟ جب ہماری جو گائیڈ بک ہے اس کو سمجھیں گے. یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے, ہم نے اس کو آسان کر دیا. ہم نے اس کو زندوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے اس کو استعمال کر لیا. کرتے ہیں نہیں, مرتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال دیتے, اس کے پاؤں پر بھی قرآن. میرے پاس پرسوں چوتھ کسی نے ایک تصویر بھیجی, ایک کتے کا بچہ پیر بنا ہوا ہے, لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں کل کی چادر ننگا ہے, وہ اس نے دھوتی بنا کر رکھی. یہ قرآن کا ادب. جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو, قرآن لکھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر پکے, اوپر چڑیاں طوطوں نے پیشاب پیا, وہ اپنا پخانہ کیا ہوا ہے انہوں نے, بکریوں نے, کتوں نے موترا ہوا ہے اوپر. یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن تو رحمت ہے, قرآن تو شفا ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اس سے خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے, ظالم چاہے وہ جن ہے یا انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. شفا ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. یہ اس سے خسارے میں کون رہے گا؟ ظالم کون ہے؟ جو حق سے منہ موڑتا ہے, جو متکبر ہے. اب روح میں, اب یہ بچہ جو ہے نا, یہ بیمار ایسے ہوا جو میں بتا رہا ہوں, وہ بچے کا جو حمزات ہے اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ کو, کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں تو ان پڑھ سا بندہ ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, اس میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں,
یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. آپ آج کل تو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے ایسے راز کھلتے ہیں. یہ تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے رحمت ہو جائے گی کہ یہ پردے چاک کر رہا ہے ان گند کموں کے جو گندے کام تھے. یہ چار بڑے ہیں نا، عیسائیت ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے اور یہودی. اب یہودی بھی قبر بناتا ہے، عیسائی بھی قبر بناتا ہے، مسلمان بھی قبر بناتا ہے. اب وہ جو حمزات ہیں وہ تو قبروں پہ رہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا عموماً جادوگر قبرستانوں میں جا کر چلے کرتے ہیں جی، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کیا ہوا. جن نہیں قابو ہو سکتا سوائے ایک کے، جس کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. اس کو میرے رب نے طاقت دی. باقی شیطان جن دھوکہ دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا میڈیا پہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا جنات کا کام کرنے والے، جن ان کو اتنا زبردست فدو لگاتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ باتوں باتوں میں اس کو گھمنڈ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی جگہ گیا ہوں، تم سے بڑا ڈر لگا ہے. پھر وہ آواز لگا کر کہتا ہے بابا جی پکڑو انہوں مارو. اللہ اکبر. اس کا کیا یقین بنے گا، دیکھنے والے کو کیا یقین بنے گا کہ شفا اللہ دے رہا ہے یا جن دے رہا ہے. اس کا تو یقین ختم ہو گیا اللہ پر. اس کا تو یقین بن گیا کہ یہ جن سب کچھ کر رہا ہے نہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ جن جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں، وہ تمہاری سنتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے اس کو، ہے نہیں. یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، پھر آگے کہانوں کو بتاتے ہیں. تم کہتے ہوئے میں لندن میں بیٹھا میں گل کی تھی کہ پاکستان سرکار ہم پتہ لگ گیا ہے نہیں. ایسا ہے نہیں ہے نا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے شیطانی طاقتیں جو تمہیں گمراہ کرتی ہیں. اس سے تم متاثر ہو جاتے. واہ جی واہ کیا بات ہے. ہاں جی اتنی پہنچی سرکار، ٹیلی فون کر دیے تو میرا سب کچھ دس دیے. میں امریکہ بیٹھا ہوں سلفی صاحب، سرکار نے فون کیتا، سرکار نے کیا وہ فلاں کمرے 'چ بیٹھا ہے، اے فلاں تیرے کول چیز پئی ہے، اے تیری اینک انج ٹیبل تے پئی ہے، اے تو اس رنگ دا سوٹ پایا وے، اے مندری پائی آ. وہ اس کی 100% بتا رہا ہے. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جن ہے جو اس کو دکھا رہا ہے. ہیں جی تم اس کو ولی مان رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک وحی نہیں آتی. ہیں جی تو یہ تمہیں امریکہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور تیرا سب کچھ بتا رہا ہے. یہی تو شیطانیت ہے، یہی تو کہانت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی. لفظ پر غور کریں، جو کسی کاہن کے پاس گیا پھر اس نے اس کی تصدیق کی. یعنی کہ پھر بعد میں لوگوں میں گیا جی سرکار کو، سرکار دیکھا سارا کچھ میرا دس سٹیا، سرکار نے میری ٹوپی چاڑی، اس دے وچوں تویز کٹ دیتے، پتلا کٹ دیتا. یہ سب شعبدے بازی ہے واللہ، یہ سب شعبدے بازی ہے. مداریاں دیکھتے ہو نا تم، کیا کیا دیکھتے ہو میڈیا کے اوپر، کیا کیا وہ کچھ کرتے ہیں گورے.